آج سے 1450 سال پہلے کا جائزہ لیا جائے تو اس ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں انسانوں کی کمی نہیں تھی۔ دنیا کے گوشے گوشے، دنیا کے خطے خطے، دنیا کے چپے چپے میں ہر جگہ انسان آباد تھے، ہر جگہ انسان دنیا کے کونے کونے میں آباد تھے۔ ابن آدم دنیا کے ہر کونے میں بسا ہوا تھا، انسانوں کی کمی نہیں تھی۔ لیکن جانتے ہیں وہ انسان بجائے ایک خدا کی عبادت کرنے کے، وہ انسان بجائے ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے ہزاروں معبودان باطل کی پرستش کر رہے تھے، ہزاروں معبودان باطل کی پرستش میں مبتلا تھے۔ اے لوگو، یہی وہ انسان تھا جب صبح سویرے اٹھتے ہوئے سورج کو دیکھتا تو کہتا کہ تو میرا معبود ہے، اور جب رات کی تاریکی سورج کو اپنے گود میں چھپا لیتی اور چاند نکلتا چاند کی چاندنی پھیلتی تو یہی وہ انسان ہے چاند کی چاندنی کو دیکھ کر کہتا کہ تو میرا معبود ہے۔ یہی وہ انسان ہے کہ جب سمندر کی لہروں کو موجیں مارتا ہوا دیکھتا تو کہتا کہ تو میرا معبود ہے۔ انسان کی نظر جب آگ کے شعلوں پہ جاتی، انسان جب آگ کی شعلوں پہ نگاہ ڈالتا تو کہتا تو میرا معبود ہے، تو میرا خدا ہے۔ اے لوگو، آؤ میں آگے آپ کو اور بتاتا چلو، آپ ملاحظہ کرتے چلیے، آپ کو میں بتاؤں، آپ سماعت کرتے چلیے۔ یہی وہ انسان تھا کہ انسان نہ جانے کن کن چیزوں کو اپنا خدا تسلیم کر رہا تھا، نہ جانے کن کن جو ہے چیزوں کو، ہر چیز کو انسان خدا تسلیم کر رہا تھا، خدا مان رہا تھا، اپنا معبود مان رہا تھا۔ پیڑ پودے، شجر و حجر، پہاڑ پتھر، جس پر انسان کی نظر جاتی ہر چیز کو لوگ خدا مان رہے تھے، ہر چیز کو لوگ اپنا معبود مان رہے تھے۔ یہ اتنا بھیانک ماحول ہو چکا تھا اس دنیا کا، اتنا بھیانک ماحول میں اس دنیا کے لوگ گزارا کر رہے تھے۔ اور آگے سماعت کرتے چلے، اس ہندوستان کا تو یہ حال تھا کہ اس ہندوستان میں بچیوں کو بھیٹ چڑھا دیا جاتا تھا، لڑکیاں کو دریاؤں میں ڈال دیا جاتا تھا۔ جوان لڑکیوں کا شوہر جب مر جاتا تو اس کی چتا کے ساتھ اس لڑکی کو جل بھن کر بھسم ہو جانا تھا، یا پھر اگر وہ زندہ رہنا چاہتی تو پھر اسے قید کر دیا جاتا۔ 6 مہینے بعد جب اسے قید خانے سے نکالا جاتا، نکالنے کے بعد اس کا بال مونڈ کر کے اور اس کے چہرے پر کالی پوت کر کے اسے جانور میں، کھچر گدھے میں بٹھا کر کے معاشرے میں، سماج میں گھمایا جاتا تھا، اور دنیا والوں فکر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے، عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عورتیں اس دنیا میں منحوس ہے۔ یہ پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ فکر لوگوں کو دینے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ تو ہندوستان کا حال تھا، لیکن عربستان کا کیا حال تھا؟ عربستان کے کچھ قبیلوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اے مسلمانوں، عربستان کا اتنا برا حال تھا کہ ایک نوجوان جو ہے غلامی کی بیڑی سے آزاد ہونا چاہتا تھا، ایک نوجوان غلامی سے آزادی چاہتا تھا۔ انسان کے پاس دولت، شہرت، عزت، کمال سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آزادی کی زندگی کے لیے انسان ترس گیا تھا۔ یتیموں کو ستایا جا رہا تھا، بیواؤں پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا، یتیموں کو ستایا جا رہا تھا، نوجوانوں کو غلام بنایا جا رہا تھا۔ اے مسلمانوں، ضرورت تھی دنیا میں محسن کائنات کی، ضرورت تھی دنیا میں انسانی، ضرورت تھی دنیا میں ایک رہبر کی، ایک محسن کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر، دنیا والوں پر کرم فرمایا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت انور سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس میں نبی کونین احمد مجتبی
آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ان کے بدن اقدس سے دنیا میں میرے آقا طلوع اجلال فرماتے ہیں۔ اور جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو جانتے ہیں دنیا میں مکے میں قحط پڑ گیا تھا، 5 سالی دور ہو گئی، جو پیڑ سوکھ چکے تھے وہ پیڑ ہرے بھرے ہو گئے، اور ہرے بھرے ہونے کے ساتھ ساتھ اس پیڑ میں پھل آ گئے اور وہ پھل پک گئے۔ اے مسلمانوں، وہ جانور جس جانور کے دودھ کا تھن سکھا ہوا تھا وہ دودھ سے تھن بھر جاتا ہے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ہر طرف خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہیں۔ مکے کی گلیاں مہک رہی ہے، مکے کے چوراہے مہک رہے ہیں، مکے کی در و دیوار مہک رہے ہیں، مکے کی وادیاں مہک رہی ہے، مکے کی پہاڑیاں مہک رہی ہے۔ اے مسلمانوں، میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، آنے سے پہلے اس دنیا کا بہت برا حال تھا، میرے آقا دنیا میں آ گئے، دنیا میں خوشحالی اور ہریالی پھیل گئی۔ مسلمانوں، میرے آقا دنیا میں تشریف لائے اور خوشحالی پھیل گئی، ہریالی پھیل گئی، عورتوں کو ایک مقام دیا گیا، عورتوں کو اللہ کی رحمت کہا گیا، عورتوں کو اللہ کی برکت کہا گیا، عورتوں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، میرے آقا نے فرمایا۔ اور پھر عورتوں کو ایک مقام ملا، غلاموں کو آزادی ملی، وہ میلاد کا جشن منائے، نبی کی آمد کا جشن وہ عورتیں منائے جن کو اللہ کے رسول نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے، وہ نوجوان نبی کا میلاد منائے جو غلام جس نبی کی آمد کی خوشی پر، جس نبی کے آنے سے غلاموں کو آزادی مل گئی، وہ نوجوان جو ہے نبی کی آمد پر جشن منائے۔ حضرات، وقت نہیں ہے، علماء کرام کی لمبی فہرست ہے، میں آپ کو ایک آخری بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لے آئے تو تمام سرداران مکہ جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ آج یہ خوشبوئیں کہاں سے پھوٹ رہی ہے، یہ خوشبوئیں کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ میں نے دیکھا سردار مکہ حضرت عبد المطلب اپنی گود میں ایک حسین و جمیل خوبصورت جو ہے خوبصورت بچہ لے کر خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، اور جب وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ سردار مکہ تمام سرداروں کے بیچ کہتا ہے، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، میں نے ایک عجیب کیفیت دیکھی، یہ دیکھا، یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا، میں حیرت زدہ رہ گیا کہ وہ عبد المطلب خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، یا خانہ کعبہ خود ان کی طرف جھک رہا ہے، یا خانہ کعبہ خود ان کے جانب جھک رہا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اس تاریخ کے حوالے سے اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ یا رب فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، جب تم اللہ کے فضل کو پاؤ، اللہ کے انعام کو پاؤ، اللہ کی رحمت کو پاؤ، فلیفرحوا، تو خوشیاں منا لیا کرو۔ بولے سبحان اللہ۔ آج ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نبی کی آمد پر خوشیاں کیوں منائیں؟ نبی کی پیدائش کا دن ہم کیوں منائیں؟ نبی کا برتھ ڈے ہم کیوں منائیں؟ آپ مت منائیے۔ نبی کی پیدائش کا دن وہ منائے گا جس کو اپنے نبی سے پکی سچی انسیت ہوگی۔ بولے سبحان اللہ۔ محبت جب کوئی انسان اپنی اولاد سے کرتا ہے تو اپنی اولاد کی محبت میں انسان کیا کیا نہیں کر جاتا، اور وہ انسان جو مسلمان کا چولا پہن کر کے مسلمان کے آڑ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں
اور نبی کی پیدائش کے دن ان کے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے اور پھر نبی کی امت ہونے کا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے یہ دعویٰ ان کا بالکل جھوٹا ہے، یہ دعویٰ ان کا بالکل کھوکھلا ہے، کیونکہ اگر انہیں نبی سے سچی محبت ہوتی تو نبی کی آمد کے دن وہ انسان غمی نہیں مناتا بلکہ نبی کے عشق میں مچلتا، نبی کی پیدائش کا دن مناتا۔ مسلمانوں، نبی کی پیدائش کا دن مناتا کیوں؟ اس لیے میں آپ کو بتا دوں، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ رب تبارک و تعالی ہمیں ان چند باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہیں یا رسول اللہ کا کر پکارا، اسی لیے تو آدم بولے نبی نبی، شیس بولے نبی نبی، شعیب بولے نبی نبی، ابراہیم بولے نبی نبی، اسماعیل بولے نبی نبی، آدم بولے نبی نبی، یعقوب بولے نبی نبی، ایوب بولے نبی نبی، نوح بولے نبی نبی، موسیٰ بولے نبی نبی، عیسیٰ بولے نبی نبی۔ نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا، الغرض ہر ایک بیچارے کو بھی چارہ مل گیا۔ ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا۔ اعلیٰ حضرت بہت پہلے فرما چکے ہیں لیڈی صاحب، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اطہر نعمانی صاحب قبلہ، ہم غریبوں کا سہارا ہمارا نبی، ہم یتیموں کا سہارا ہمارا نبی، ہم بیواؤں کا سہارا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اب آئیے نعت پاک سننے کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد میرا چھوٹا بھائی جنید اقبال صاحب قبلہ۔